بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے صبحیہ کا یہ آج 90واں درس ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے جو ہے دعا صبحیہ کا پہلا پیراگراف آپ لوگوں کے مبارک عنوان تک پہنچا دیا، جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا تھا، اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی۔ اس مبارک دعا کے حوالے سے چونکہ توضیح طلب تھا، ہاں جی، ایک تو رحمت کا موضوع جو لازم تھا، اس پر گفتگو کیا جائے۔ رحمت کی اہمیت کتنی ہے قرآن کی روشنی میں، کہ اگر اللہ اپنی رحمت کو روکے تو ہم کس مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ اور دوسرا، قلب کے لیے ہدایت مانگا تھا، دل کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا تھا، تو دل کے لیے سب سے پہلے اس میں ہدایت کیوں مانگی؟ اس رحمت الہی کو واسطہ دے کے۔ تو یہ پہلے پیراگراف کا دعا صبحیہ کا پہلا جو ہے دعا نمبر 1 جو آپ لوگوں کے مبارک تک کانوں تک پہنچایا۔ آج ہماری جو اس کا دوسرا جو ہے دعا جو ہے نمبر 2 ہے، پہلے پیراگراف کا دعا نمبر 2 ہے۔ ہاں جی، اس میں دوسری چیز جو اللہ سے مانگنا ہے اس پہلے پیراگراف میں ہے، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي۔ اس مبارک جملے کی آپ لوگوں کو آج میں تھوڑا سا توضیح دے دوں گا، اگر آگے ٹائم ہوگا تو اس کے بعد والے جملے کی بھی۔ تو تجمع بہا شملی، ہاں جی، دوسرا حصہ ہے اللہم تہدی بہا قلبی کے بعد دوسرا ہے جو حصہ اس دعا کے اندر پہلے پیراگراف میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، اللہ رحمت کے واسطے سے اللہ سے جو اس کو ہاں جو ذریعہ وسیلہ واسطہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجمع بہا شملی۔ ہاں جی، تو اس میں تجمع کا ایک لفظ سے بہا، تو آپ لوگوں نے پہلے بتایا یہ با جو ہے وسیلہ کے معنی میں، سبب ذریعہ کے معنی میں ہے۔ ہا ضمیر ہے جو مؤنث کی ضمیر ہے، رحمتاً عربی زبان میں آخر میں جو بھی لفظ کے آخر میں تے آتا ہے نا عربی میں، اس لفظ کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہا ضمیر ہو ضمیر مذکر کی ضمیر ہے غائب کے لیے، اور ہا ضمیر مؤنث کی، تو اس ہا ضمیر کا برگشت جو ہے اسی رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ تو یہ باقی تجمع اور شملی ان دو لفظ کی تھوڑی سی توضیح آپ لوگوں تک بتانا ہے لغت کے لحاظ سے، پھر تجمع بتاؤں گا۔ تو تجمع جو ہے یہ لفظ تجمع یہ از فعل جمع یجمع جمعا سے ہے، ہاں جی، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع سے، ہاں جی، فعل مضارع سے ہے تجمع، اور یہ فعل جمع یجمع جمعا سے، اس کے معنی سمیٹنا، ہاں جی، سمیٹنا اور یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، یہ معنی لغت میں لکھا ہے۔ تو القاموس جدید نامی لغت میں اس لحاظ سے پھر تجمع کا معنی یہ ہو جائے گا، اے اللہ تو اکٹھا کرے، تو یکجا کرے، تو اکٹھا کر دے، تو یکجا کر دے، اس معنی میں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ تجمع کا سامنے ایک مخاطب کے لیے، تو یہاں اللہ آپ کا مخاطب دعا میں، تو اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ اس رحمت کے برکت سے تو اکٹھا کر دے، تو جمع کر دے، تو یکجا کر دے۔ تو میرا سے بتا ہا ضمیر کے مجا رحمتاً نے جو اس سے پہلے جو پہلی جو دعا ہے اس میں ذکر ہو چکا ہے۔ تو بہا کا معنی یہ بن جائے گا جس سے، یعنی جس رحمت سے، جس رحمت کے ذریعے سے، جس رحمت کے واسطے سے، وسیلے سے، یہ معنی بنے گا۔ تجمع بہا جس جائے اللہ تو اس رحمت کے وسیلہ و برکت سے، ہاں جی، یکجا کرے، اکٹھا کرے، جمع کر دے، کس چیز کو؟ شملی۔ تو لفظ شملی میں دو لفظ، شملن ہے، دوسرا یا ہے۔ یا الگ سے ضمیر سے آپ کو یا ضمیر متکلم بولتے ہیں، میرے کے معنی میں، میں اور میرے کے معنی میں، یہاں میرے کے معنی میں، میرے میری دونوں کے لیے یہی یا استعمال ہوتی ہے، ہاں جی۔ اور جو ہے شمل، پھر شمل کا معنی لغت میں اتحاد کا معنی کیا ہے، ایک معنی، دوسرا مجتمع چیز کوئی بھی، اور یہ دو معنی۔ تیسرا جو اتحاد المجتمع یہ ایک طرف ہے، تیسرا معنی لکھا ہے متفرق اور شیرازہ، یہ معنی کہ متفرق چیز کو بھی جو ہے شمل کا ہے۔ القاموس الجدید نامی عربی نئے لغت ہے۔ ایک اور لغت جو مشہور لغت ہے، عربی لغت ہے، ہاں جی، اس میں فرماتے ہیں کہ جمع اللہ شمل یشمل شمولاً، ہاں جی،
اور اس کا معنی کیا ہے؟ امہم، امہ کا معنی کیا ہے؟ سب کو شامل ہونا، اتحاد پیدا کرنا، یہ معنی کیا جو کہ پہلے لغت میں بھی آیا تھا۔ اور عرب جب بولتے ہیں جمع اللہ شملہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ما تشتت من امرہ، یعنی اللہ اس کے اس پراگندہ اور متفرق کاموں کو یکجا کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ چیزیں جو متشدد تھے اس بندے کے کاموں میں سے اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے، اس معنی میں لیا ہے، یعنی متفرق کاموں کو، اعمال کو یکجا کرنے کے معنی میں آیا اس میں۔ اور یہی لفظ جب جمع اللہ شملہ کا ہیں تو وہاں جو متفرق کاموں کا یکجا ہونا، اور فرق اللہ شملہ بھی استعمال ہوتا ہے، فرق اللہ شملہ، یعنی اے مجتمع من امرہ، یعنی اس بندے کے منظم اور متحد امور کو پراگندہ کر دے، اس معنی میں بھی آتا ہے ہاں لغت میں جو مختار الشفا ہے۔ تو اس لغوی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بھی اجداد میں سے ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو دو متضاد معنی میں آتا ہے۔ اس کے متضاد معنی اتحاد اور مجتمع چیز کے معنی میں بھی ہے، اور متفرق اور پراگندہ چیز کے معنی میں بھی ہے۔ لیکن یہاں دعا میں کہ وہ ترجمہ بہا شملی ہے، شمل بمعنی متفرق چیز کے معنی میں، یہاں پر مجتمع اتفاق کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر متفرق چیز کے معنی میں ہے۔ ہاں جی، تو اب معنی کیا بنے گا؟ پرواد تو ترجمہ بہا شملی، شروع میں اللہم ہے، اور اللہم اس پر بھی آتا ہے، ہر دعا کی شروع میں جب شروع میں اللہم ایک دوسرے پر عطف کرتے لے جاتے ہیں تو یہ اللہم اس پر بھی داخل ہے، گویا کہ اب یوں دعا کریں اللہم انی، اے اللہ تجمع بہا شملی، اے اللہ تو مجھے، یعنی اے اللہ اکٹھا کر دے، ہاں جی، اے اللہ اس رحمت کی برکت سے، رحمتاً جو شروع میں آیا ہے، چونکہ بہا کے ضمیر رحمت طرف پلٹتا ہے نا، اس لیے اے اللہ اس رحمت کی برکت و وسیلے سے، ہاں جی، میرے جو ہے متفرق امور کو، وسیلے سے میرے متفرق خیالات کو یکجا کر دے، میرے متفرق خیالات و افکار کو یکجا کر دے۔ یہ دعا کی میں نے بندہ کے جو ترجمہ کیا ہے اس عبارت کے میرے ذہن میں جو آیا اس کی یہ توجہ ہے، چونکہ اللہ میرے جو ہے متفرق چیز کو، میرے متفرقات کو یکجا کرنے، کون سے متفرقات کو، ہاں جی، کیا چیز آپ کا متفرق ہو اس کو یکجا کریں، تو جو متفرق ہیں شمل کے جو متعلق ہیں وہ میں نے یہاں پر متفرق خیالات و افکار مراد لے، بندہ کے جو ذہن میں آیا ہے، تو اس لحاظ سے جو اس بات کا ترجمہ یہ بن جائے گا وہ ترجمہ بہا شملی، یعنی اے اللہ اس رحمت کی برکت سے جو ہے، ہاں جی، اور وسیلے سے میرے متفرق خیالات و افکار کو یکجا کر دے، کہ میں پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ جو ہے حوث سے یکجا ہو کے، اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے تیری عبادت، تیری بندگی کروں، تیرے دین کے جو ہے راستے پر چلوں، تیرے اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلوں، اور جو ہے اپنے خیالات اور افکار کو غلط راستے پہ جانے سے روکے رکھوں۔ تو متفرق یہی ہوتے ہیں، کچھ اچھے کاموں میں مصروف ہے، کچھ غلط کاموں میں بھی چلی جاتی ہیں، ہاں جی، تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس رحمت کی برکت سے اور وسیلے سے میرے متفرق خیالات و افکار کو یکجا کر دیں۔ یہ ایک ترجمہ جو بندہ حقیقت کے ذہن میں آیا ہے۔ تو ایک اور ترجمہ جو ہے جو باخوشید نے کیا، آپ نے یہ کیا میرے متفرق عمل کو اکٹھا کر دے، آپ نے جو ہے شمل کے متعلق کو عمل قرار دیا، خیالات اور افکار قرار نہیں دیا، میرے متفرق عمل کو افکار یہ اکٹھا کر دے۔ اور علامہ نے یہ ترجمہ کیا ہے میرے عملی متفرقات کو یکجا کرتے، ایک جب متفرق عمل کا ہو یا عملی متفرقات کا ہو، دونوں کو معنی جو ہے مقدم مؤخر کیا، ورنہ لفظ عمل و متفرقات علامہ کی عبارت میں بھی باخوشی کے معنی میں، تو ان دونوں حضرات نے جو ہے شمل جو ایک متفرق چیز کے معنی میں، اس کے متعلق ان دونوں حضرات نے عمل کو قرار دیا، میرے متفرق عمل کو، عملی متفرقات کو قرار دیا ہے۔ ہاں جی، لیکن بندہ آخر کے ذہن میں جو آیا اس سے تھوڑا سا وسیع تر اور اس سے تھوڑا سا مزید گہرائی میں جا کے جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ میرے متفرق خیالات و افکار کو
کیونکہ انسان کے خیالات اور افکار کا یکجا ہونا، ایک اچھے کام پہ ہمیشہ فوکس رہنا، متوجہ رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے یہ کام ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر اللہ سے یہ دعا کہ اللہ میرے متفرق خیالات اور افکار کو یکجا کر دے۔ بندہ آخر نے یہ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ جو اس میں لفظ شمل کو جناب سید خورشید عالم علامہ رشید مرحوم دونوں نے متفرق عمل کے معنی میں کیا، دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ ایک عملی متفرق کا، دوسرے نے متفرق عملیات کا، تو معنی سے غاتی کا خفیت جیسا ہے تو ایک ہی لفظ سے ایک مطلب کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دونوں نے متفرق عمل کے معنی کہ میرے متفرق عمل کو یکجا کر دیں، لیکن بندہ نے متفرق خیالات اور افکار کے معنی لیا، کیونکہ انسان کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے۔ میرا دلیل یہ ہے انسان کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے اور سب نیک کاموں کے انجام دہی کے لیے تیار و آمادہ اور یکجا ہوں گے۔ تو پھر جو ہے جب آپ کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے تو مطلب کیا ہے، سب فکر و افکار جو ہے آپ کے نیک کاموں کے انجام دہی کے لیے تیار آمدہ ہوں گے آپ کے فکر، تو اعمال خود بخود یکجا اکٹھا ہوں گے۔ تو عمل تو آپ کے فکر جو ہے جب ایک جگہ مرکوز ہے تو اس فکر نظر میں جو کام ہوں گے وہ بھی اکٹھا ہوں گے، وہ بھی پراگندہ نہیں ہوگا، متفرق نہیں ہوگا، اچھے کاموں پہ ہی آپ کے لمحات زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر افکار و سوچ متفرق ہوں گے تو اعمال خود بخود متفرق ہوں گے۔ لہذا اللہ سے افکار و خیالات اور سوچ کی یکجا اور اکٹھا ہونے کی دعا کریں۔ جب افکار جو کہ سبب ہیں وہ یکجا ہوں گے تو اعمال جو کہ افکار کا نتیجہ اور مسبب ہے وہ خود بخود جو ہے یکجا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بندہ آخر نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے اس رحمت کی برکت سے اس رحمت کی برکت وسیلے سے میرے متفرق خیالات و افکار کو یکجا کر دے۔ و ترجمہ بہا شمل کا یہ بندہ کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو پیراگراف ہے وہ اس میں تھوڑا ٹائم ہے، اس میں بتا دوں و تعلم بہا شاسی، اس میں بھی لفظ تعلم میں دوسرا شاسی، ان دونوں کے الفاظ کا آپ کو بتا دوں۔ تو تعلم جو ہے فعل لما یلم، لمن سے اس کے معنی بھی جمع کرنا ہے، جمع کرنا، جوڑنا، جمع کرنا اور جوڑنے کے معنی میں۔ تعلم فعل مضارع معروف سے بعد میں کر خاضر، تو پھر جو ہے لما یلم، لمن جمع کرنے کے معنی میں، جوڑنے کے معنی میں۔ یا ابتدا میں تو تعلم ہے، تو تعلم چونکہ حاضر کا صیغہ، اللہ سے اللہ تو جمع کر دے، تو اکٹھا کر دے، تم مجتمع کر دے، یہ معنی میں۔ تو پھر مضارع معروف سے بعد میں کر حاضر ہے، تو معنی کیا بنے گا؟ تعلم میں یعنی تو جمع کر دے، تو جوڑ دے، یہ معنی بن جائے گا۔ بیہا جو آیا ضمیر اس میں بھی آیا تو اس ہا کی ضمیر پھر وہی رحمت کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ سے یہی وعدہ ہے اس رحمت کے واسطے سے اے اللہ تو جمع کر دے، جوڑ دے، اکٹھا کر دے اس رحمت کے واسطے سے، اس رحمت کے وسیلے اور برکت سے۔ کیا چیز؟ شاسی، تو جمع کر دے رحمت کے برکت سے، اکٹھا کر دے، جوڑ دے۔ شاسن جو ہے اس کا یہ مصدر ہے، فعل جو ہے شائسہ یشأسو شاسن، اس کے معنی پراگندہ ہونا، غبار آلود ہونا، منتشر ہونا، یہ معنی ہے کہ قاموس الجدید میں۔ اور عربی ایک لغت ہے، اس میں جو ہے مختار الشعب میں شین عین صاد شاسن کا مادہ ہے شاسی، اس میں بھی فاتحہ نشین اور عین دونوں پر زبر پروگ کرتے ہیں، مصدر ہے۔ اس کے معنی انتشار العمل، اس کے معنی یہ لکھا ہے کسی کام کا پراگندہ ہونا، کسی بھی کام کا انتشار ہونا، پراگندہ ہونا۔ عرب کہتے ہیں یقال لم اللہ شاسکا، جب بولتے ہیں لم کا معنی جمع کرنا ہے، لم اللہ شاسکا معنی یعنی اے جمع املک المنتشر، یعنی اے اللہ جو ہے اللہ تیرے منتشر و پراگندہ کاموں کو جمع و اکٹھا کر دے۔ عربی مختار شعر میں یہ معنی کیا ہے۔ لم اللہ شاسکا، جب کوئی کسی کے بارے میں دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کہ اللہ تمہارے پراگندہ اور منتشر کاموں کو یکجا کر دے۔ اور المنجد لغت میں لکھا الشاس و شاس کا معنی کام کی پراگندے بھی، کسی بھی کام کی پراگندگی۔ تو یہ آپ کا معنی واضح ہو گیا۔ تعلم کے معنی جمع کرنا، جوڑنا، اکٹھا کرنا، بھی اس رحمت کے واسطے وسیلے سے شاسی میرے پراگندہ کاموں کو، پراگندہ خیالات کو، پراگندہ
اور پریشان حالی کو یہ مختلف معنی ہوگا۔ تو دعا کا ترجمہ تعلم میں بیان شاہ کا معنی پھر یہ بنے گا، اے اللہ اس رحمت کے وسیلے اور برکت اور توسط سے میرے پریشان حالی یا میری پریشان حالی یا میری روحانی پریشان حالی، ہاں جیسے علامہ بشیر والے نے یہاں لفظ روحانی لکھا ہے، میرے روحانی پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو سنوار دے، یا جو ہے میری پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو یکجا و جمع کر دے، کہ میرے امور پراگندہ نہ ہو، تتر بتر نہ ہو، پھر کہ یکجا ہو میرا جو بھی کام۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھائی کر سکے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو یکسوئی کے ساتھ کاروبار کرے، ہاں کوئی دفتری کام کر رہا ہے تو یکسوئی کے ساتھ ذہن ٹینشن ہوئے بغیر وہ اپنا دفتر جائیں، کوئی بھی جو ہے کوئی بھی نیک کام میں جائز حلال کام میں مصروف ہے تو اس میں پراگندگی انسان کو ناکام بنا دیتی ہے، ذہنی طور پر تشویش کام تتر بتر ہو تو اس کے لیے ٹینشن کے سبب ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری روحانی پریشان حالی یا میری پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو اللہ تو سنوار دے، یکجا کر دے، اس کو اکٹھا کر دے۔ یعنی مطلب کیا، یعنی میری بگڑی ہوئی حالات کو درست کر دے۔ ہاں انسانی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری بگڑی ہوئی حالات کو درست کر دے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ جو ہے دو جملوں کا آج آپ کو توضیح ہوا، ہاں جی، تو انہی توضیحات کے ساتھ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں درسوں میں آئیں گے۔